اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد میں کیسے معجزے کرتا ہے؟ کیا اللہ ہماری تہجد کی دعا مانگی دعا پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قراری کی التجا کو قبول کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی جان کر نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نہ لینا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزل بند رہا تو لوگ انہیں طعنوں تنصیوں کا نشانہ بناتے تھے۔ کیا تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے؟ تو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے۔ تو جانتے ہو، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے ان آنے والے بہترین دنوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سا آ جاتا اور اس اضطراب کی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے جس زدہ ہے، تو جان رکھو بہت جلد اللہ وہ باد نسیم بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دیں گی۔ تو جانتے ہو، قبول دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جس سے تم مانگتے ہو۔ جب کچھ وقت میں ہی اللہ تعالیٰ تمہاری نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارے مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہارے بارے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے اور اپنی پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ دو راستے تمہارے سامنے خیر و شر کے ہیں، ان میں جن راہ کو بھی اپنے لیے پسند کرو اس پر چل سکو، تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی پائے اپنے کوشش کے نتیجے میں ہی پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بھرا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جن پہ تمہاری بربادی ہے۔ جانتے ہو، جو محبتیں اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جائیں اور ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہیں، کیونکہ محبت اور وفا جفا کا وہ کھیل ہے جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کے راستوں پہ دھکیل دیتا ہے، مگر وہ غرض و سماع کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بھرا خوبصورت بادل تم پر برس کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، اور بے راہیوں سے صرف وہ لوگ بچ گئے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ اور اگر تم ڈھونڈتے رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزات تک لے جائے، تو جان لو کہ جب تم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کے بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے،
تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہیں ہموار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزل تک پہنچاتی ہیں۔ اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب تم اپنے مقاصد اور اپنے حدود میں تجاوز نہیں کرتے تو تمہارا یقین اور توکل ہمہ وقت اللہ ہی کی ذات سے وابستہ رہتا ہے۔ تو جان رکھو اللہ تمہاری محنتیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ جان رکھو تمہارے یقین کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی تمہارے رب کی عطائیں اتنی ہی ثمردار ہوں گی۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارے سجدوں اور تمہارے آنسو عنقریب تمہاری متلاشی آنکھوں کو وہ نظارہ کروائیں گے جن کی تم تمنا رکھتے ہو۔ بہت جلد وہ مہربان اپنی رحمتوں کے تمام اسباب بنا کر اپنی عطاؤں کے خزانے تمہارے قدموں میں